السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان میں فیول پرائز میں ہر 15 دن بعد تبدیلی ہوتی ہے، جس میں حکومت فیول پرائز بڑھانے یا کم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے یا صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہی پرانی قیمتیں برقرار رکھتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات ہوں، امریکی فیصلے ہوں، ٹیرف لگانا ہو مختلف ملکوں پہ، چائنا پہ، بھارت پہ، کینیڈا پہ، یورپ پر، تو اس کے ضمنی اثرات میں سب سے اہم چیز جو ہوئی وہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ آئل کی قیمتوں میں، کروڈ آئل کی قیمتوں میں انتہائی درجے کی کمی واقع ہو گئی اور وہ کم ترین سطح پر چلے گئے۔ اس کا نتیجہ ظاہری طور پہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس کی بایو پروڈکٹ ہیں، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے یا دیگر پروڈکٹ ہیں، ان میں بھی کمی ہوتی ہے، اور پاکستان بھی چونکہ 90% آئل امپورٹ ہی کرتا ہے تو پاکستان کو بھی اس کمی سے فائدہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں قیمتیں نافذ کرنے والے ادارے کی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے فوائد بھی گراؤنڈ پر پبلک تک، عوام تک منتقل کریں اور وہ بھی اس آئل کی کمی سے مستفید ہو سکیں۔ مگر ہمارے یہاں گزشتہ 3 مطلب ہر 15 دن بعد جو تبدیلی ہوتی ہے، تو 1.5 ماہ قبل جو آئل کی قیمتوں میں عالمی مارکیٹ میں کمی ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس سے جو ہم نے کمی کرنی تھی، ہم نے وہ فائدہ بلوچستان میں سڑکیں بنانے کے لیے منتقل کر دیا ہے اور فلاں سڑک بنے گی، فلاں موٹر وے بنے گی۔ مگر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی انکم حاصل ہوگی اور کس طرح سڑکیں بنیں گی اور کس طرح کام ہوگا، اور وہ فوائد حقیقی معنوں میں بلوچستان کی عوام کو بھی کیسے ملیں گے۔ اس پہ نہ کوئی روٹ میپ دیا، نہ کوئی ریسرچ دی، نہ کچھ دیا، بس ایک اعلان کیا اور عوام کو پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہونے کا حقیقی معنوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مہنگائی کی شرح میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری 15 دن بعد جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں مزید کمی ہوئی تو امید تھی کہ 15-20 روپے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوگی اور عوام کو اس کا فائدہ منتقل ہوگا۔ مگر اب کی بار بتایا گیا کہ دفاعی ساز و سامان خریدا جائے گا اور فوج کی جنگی مہمات میں یہ پیسہ لگایا جائے گا۔ دفاع پاکستان کا بہت ضروری ہے، ویسے ہی کشیدہ صورتحال چل رہی ہے، مگر اس کے لیے تو ایک دفاعی بجٹ موجود ہوتا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ اس میں بھی کتنا پیسہ، کتنی انکم اس 15 دن میں جنریٹ ہوگی اور کتنی اس انکم کا کیا کیا جائے گا اور کس طرح فوج کو دیا جائے گا۔ اب جو 2 دن پہلے بلکہ کل رات کو جو کمی واقع ہوئی ہے وہ پورے 2 روپے کم کیے گئے ہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہم عوام کو کہ اتنے پیسے ہم کہاں پہ رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے۔ 2 روپے ڈیزل پہ اور 2 روپے پیٹرولیم کی مصنوعات پہ کم کیے گئے ہیں، اس کا اتنا ڈھیر سارا جو فائدہ عوام کو مل گیا ہے اسے کیسے سنبھالا جائے گا۔ یقیناً یہ مشکل کام ہوگا۔ سننے میں تو آیا ہے کہ وزارت خزانہ میں ایک اجلاس ہوا ہے جس پہ فیصلہ کیا گیا ہے اگر عالمی مارکیٹ میں یوں ہی کمی ہوتی رہی اور پاکستان یہ فائدہ عوام کو منتقل نہیں کرے گا بلکہ اس سے IMF کا، چائنا کا اور امریکہ کا قرضہ بھی اتار سکتا ہے۔ کہنے کو تو یہ مزاح کی بات لگتی ہے، وہ انڈین فلم کا ایک مشہور ڈائلاگ تھا کہ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ۔ تو ہماری حکومت بھی ملک کی موجودہ صورتحال کشیدہ ہے، امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، سرحدوں پر تناؤ ہے، تو حکومت کو یہ سب موقع نہیں گنوانا چاہتی جس میں عوام کو انٹرٹینمنٹ فراہم نہ کرے، عوام کو لطف اندوز ہونے کے تمام مواقع فراہم کرتی ہے اور عوام بھی بھرپور انجوائے کرتے ہیں۔ عوام تو اتنا انجوائے کرتے ہیں جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج رات پیٹرولیم کی قیمت بڑھنے والی ہے تو آپ پیٹرول پمپ پر وہی رش دیکھنے کو ملتا ہے جس کا ذکر انڈین میڈیا کر رہا ہوتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں پاکستان کی یہ حالت ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف 15 دن بعد جب پیٹرولیم کی قیمت بڑھنی ہو تو اس شام آپ کو پیٹرول پمپ پر نظر آئے گا جیسا کہ ATM میں کے سامنے پہلی سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان تک لوگوں کی سیلریز آتی ہیں تو وہ اپنے پیسے نکالنے کے لیے لائن بنا لیتے ہیں۔ تو حکومت کو اس پر مزاج سے ہٹ کر، انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کر عوام کو گراس روٹ لیول پر اس کے بینیفٹس کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، منتقل کرنے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے کہ کم از کم عوام کو کہیں تو احساس ہو کہ ریاست اور حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، مہنگائی کے مارے ہوں، ٹریفک حادثات کے مارے ہوں، گرمی کا ہو کا عالم ہو، اس میں بھی اگر کہیں فوائد مل سکتے ہیں، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات ایک ایسی چیز ہے جس سے تمام شعبوں کا کاروبار اور دار و مدار وابستہ ہے۔ ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹکس، تمام کاروبار اور شعبوں میں استعمال ہوتی ہے، کنسٹرکشن ہو، گروسری ہو، کسانوں کا کام ہو، ہر جگہ ٹرانسپورٹیشن یوز ہوتی ہے۔ تو اس کے کرائے میں اگر کمی ہوگی ٹرانسپورٹیشن کے تو
اس کا فائدہ عوام کو منتقل ہوگا اور چیزیں سستی ملیں گی، مگر عوام کو یہ فائدہ کون منتقل کرے گا، کب منتقل کرے گا، کیسے منتقل کرے گا، ابھی تو یہ مشکلیں نہیں محال اور ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جنگ کی کشیدہ صورتحال ہے اور ہو سکتا ہے اگلے 15 دن میں اگر عالمی مارکیٹ میں مزید کمی واقع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے 1-2 ٹینک یا 2-3 JF-17 تھنڈر کی تیاری کا آرڈر بھی اسی پیسے سے دے دینا ہے۔ آخر کو جنگ کا معاملہ ہے، دشمن کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملیں گے اگلے کسی نئے ٹاپک پہ کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔